آج ہم WordPress کے 5.7 کے نیو فیچر کو ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے ویب سائٹ پہ WordPress 5.7 کو اپڈیٹ کر پائیں گے۔ تو جب آپ اپنے ویب سائٹ کے ایڈمن پینل میں لاگ ان کرتے ہیں، ڈیش بورڈ پہ آپ کو یہ آپشن شو ہوتا ہے کہ WordPress 5.7 از اویلیبل، پلیز اپڈیٹ ناؤ۔ لیکن جب بھی آپ WordPress کی ویب سائٹ اپڈیٹ کریں، WordPress کے تھیم یا پلگن اپڈیٹ کریں، اس سے پہلے آپ لازمی اپنے ویب سائٹ کا بیک اپ لیں۔ ان کیس کوئی ایشو آتا ہے کمپیٹیبلٹی کا یا ڈیٹا بیس کا یا کسی طرح کا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپ ہوگا، اس سے آپ اپنی ویب سائٹ ریسٹور کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے بیک اپ لیتے ہیں۔ آل ان ون WP مائگریشن پلگن میں یوز کر رہا ہوں، اس کے بیک اپس کے سیکشن میں جاؤں گا اور یہاں سے میں مینول بیک اپ لوں گا۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ کوئی اچھی ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں، اس پہ آپ آٹومیٹک بیک اپس آپ کے آن ہے، وہاں سے بھی آپ بیک اپس لے سکتے ہیں مینولی۔ لیکن ہمیشہ سیف سائٹ پہ رہنے کے لیے آپ اپنے ویب سائٹ پہ بھی بیک اپ لے لیا کریں۔ اپنے پاس یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سرور پہ بھی اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بیک اپ لے لیا، اب ہم ایزی ہے اس ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پلیز اپڈیٹ ناؤ پہ میں کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہم WordPress 5.7 اپڈیٹ کرنے کے بعد کن کن نئے فیچر کو ایکسپلور کریں گے اور ہماری ویب سائٹ میں یہ کیسے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ابھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اپڈیٹ ناؤ پہ میں نے کلک کیا تو ویب سائٹ ابھی اپڈیٹ ہو گئی ہے WordPress 5.7 پہ۔ تو یہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ اسٹیپ انٹو WordPress 5.7 یہاں پہ کیا کیا فیچرز ہے۔ یہاں پہ یہ سب سے زیادہ جو فوکس کر رہے ہیں وہ گوٹنبرگ ایڈیٹر پہ ہی ہے۔ اگر آپ نے سرچ انجن جرنل کا ایک آرٹیکل میں بھی ریڈ کیا ہو تو اس میں لکھا ہے کہ کور ویب وائٹل میں اب WordPress کافی زیادہ فوکس کر رہا ہے اور اس پہ انہوں نے کافی امپرومنٹ کی ہے، اور انہوں نے ڈیٹیل سے آرٹیکل میں بتایا ہے کہ کس طرح وہ امپرومنٹ لے کے آ رہے اور کیا کیا چینجز لے کے آ رہی ہے۔ کور ویب وائٹلز ہوتے ہیں WordPress اور دوسرے ویب سائٹ کے لیے، یا جو بھی آپ ویب سائٹ گوگل سے ٹیسٹ کرتے ہیں پیج سپیڈ آپٹمائزیشن کے لیے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ لو ہوگی تو آپ کی ویب سائٹ کافی زیادہ یوزرز کے لیے ایزی نہیں ہوگی، ریلائبل نہیں ہوگی، تو آپ کا جو سکور ہوگا وہ بھی SEO سے ریلیٹڈ کم ہو سکتا ہے۔ تو کور ویب وائٹل کافی اہم رول پلے کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ آپٹمائزیشن میں۔ تو بلاک ایڈیٹر میں انہوں نے کافی زیادہ امپرومنٹ کی ہے، ڈریگ اینڈ ڈراپ فیچر ایڈ کیے، ریوزیبل بلاک کو انہوں نے انہانس کیا ہے، فونٹ سائز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ انہوں نے امپروو کی ہے۔ کافی زیادہ جو فوکس کے یہ رہے ہیں اس دفعہ وہ گوٹنبرگ پہ ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور کلر پلیٹس بھی چینج کی ہے، وہ بھی ہم ایکسپلور کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے HTTP to HTTPS سنگل کلک کا جو فیچر ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ جے کیوری کا جو کافی زیادہ ایشو چل رہا تھا 5.5 کے بعد وہ بھی اس میں اپڈیٹ کرے، اور آئی فریم میں بھی انہوں نے لیزی لوڈ کا فیچر ایڈ کر دیا۔ پہلے جسٹ وہ امیجز کے لیے تھا، باقی CSS وغیرہ کے لیے تھا، لیکن ابھی یہ آئی فریمز کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ API پہ بھی انہوں نے کام کیا، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ یہاں سے WordPress 5.7 فیلڈ گائیڈ پہ کلک کر کے یہاں سے ڈیٹیل سے بھی ان کے جتنے بھی سارے فیچر ہے وہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ نیچے آئے اور دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ تقریباً 127 بگز جو ڈفرینٹ WordPress کے ورژن میں تھے وہ فکس کیے، 66 انہانسمنٹ ایڈ کیے، اور 29 نیو ٹاسک کیے، نیو فیچر بھی انہوں نے ایڈ کیے ہیں۔ تو یہاں سے اب ہم جاتے ہیں پوسٹ میں اور نیو پوسٹ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ گوٹنبرگ کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈریگ اینڈ ڈراپ فیچر کو انیبل کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا نئے فیچر ایڈ کیے ہیں۔ یہاں سے ہم لیٹ سپوز کوئی بھی فیچر دیکھتے ہیں، لیٹ سپوز ہم گیلری ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے یہ ایڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ ایک گیلری ہمارے پاس آلریڈی ایڈ ہو گئی تھی، دوسرے بھی ہم نے اسی حساب سے ایڈ کر دی تھی۔ سیٹنگز ہم یہاں سے گیلری کی دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی ہم یہاں سے پلس کے آئیکن پہ کلک کر کے کوئی بھی چیز پوسٹ گریڈ یا ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ یہاں سے براؤز آل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو سمپل فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ پہلے کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک یہاں سے کالم بنائیں گے اس کے بعد چیزیں ایڈ کریں گے، آپ سمپلی یہاں سے کوئی بھی چیز ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیٹ سپوز یہاں سے ہم کوئی فارم ایڈ کر سکتے ہیں یا کیلنڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں، تو بالکل آپ یہاں پہ اس کو سمپلی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ اپنے حساب سے ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ کافی اچھا فیچر ہے کہ آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کو جس طرح آپ ایلیمنٹر میں یوز کر سکتے ہیں، DB میں یوز کر سکتے ہیں یا باقی اس میں، یہاں سے آپ سمپل لیٹ سپوز ابھی ٹک ٹاک کا بھی اس میں فیچر آ گیا، تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے یا اس طرح کا کوئی اور فیچر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں،
سمپلی ڈریگ اینڈ ڈراپ فیچر یوز کرتے ہوئے یا یہ پلس کا آئیکن یوز کرتے ہوئے آرام سے آپ ساری چیزیں یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. سپوز یہاں سے میں ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو یا کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ میں ڈبل کلک کر دیتا ہوں, وہ بھی ایڈ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹ کلک کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے وہ بھی آ جاتا ہے. اور اس کے اگینسٹ اس کے جو فیچر ہے وہ زیادہ اس دفعہ ریلائی کر رہے ہیں اسپیڈ آپٹیمائزیشن پہ. تو آپ بھی اپنے ویب سائٹ کو جتنا بھی لیٹسٹ ورژن ہو اس پہ اپڈیٹ کریں, پلگنز اور تھیم بھی اپڈیٹ کریں. اور WordPress سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.